بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس انتہائی قابل احترام سامعین و ناظرین گرامی قدر، ہم میں سے ہر ایک سخت گرمی کے موسم میں سائے کو، سایہ دار درخت کو پسند کرتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سائے میں ہی رہے تاکہ گرمی کی شدت اور اس کی حدت سے بچا رہے۔ اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ گرمی کی شدت، سورج کی تپش اور اس کی حدت سے بچنے کے لیے سایہ بہت ضروری ہے۔ وہ گھر کی چھت کا سایہ ہو، وہ کسی دیوار کا سایہ ہو، وہ درخت کا سایہ ہو، وہ سر کے اوپر انسان کوئی چھتری اس کو تان لے، کوئی کپڑا تان لے، غرض سایہ انسان کی ضرورت ہے، بلکہ نہ صرف ضرورت ہے، یہ انسان کی مجبوری ہے سخت گرمی کے عالم میں۔ تو کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ دن جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس دن جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سورج 1 میل کے فاصلے پہ، انسانوں سے 1 میل جو آنکھوں میں سرما لگانے والی سلائی ہے، 1.5-2 انچ کی، اس کو بھی کہتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور میل جو 1.5 کلومیٹر کی مسافت کا جو فاصلہ ہے یا مسافت ہے، اس کو بھی کہتے ہیں۔ موجودہ دنیا میں جو سورج ہے وہ کروڑوں میل دور ہے، اس کی گرمی کتنی ہے، اور وہ 50,000 سال کا دن جو قیامت کا دن ہے، اس دن یہ سورج 1 میل کے فاصلے پہ اتنا قریب آ جائے گا۔ کیا اس دن ہمیں سائے کی ضرورت نہیں ہے؟ لازماً ہے۔ تو کیا ہم نے کبھی اس دن کے سائے کے لیے کبھی کوئی پلاننگ کی ہے، کبھی سوچا ہے، کبھی اس کے لیے کوئی طریقہ کار اختیار کرنے کی کوشش کی ہے، کوئی لایا ہے عمل ہمارے ذہن میں آیا ہے کہ ہم اس دن جو 50,000 سال کا لمبا ترین دن ہے، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا میدان محشر میں، کوئی سایہ نہیں ہوگا میدان محشر میں، اور سورج کی حدت کا کوئی اندازہ انسان کر ہی نہیں سکتا، اس کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اور اس دن انسان کو کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا عمل ہے جو سایہ فراہم کرے، اور وہ سایہ مکمل پورے دن کے لیے اس کو سایہ فراہم کیا جائے۔ کوئی ایسا عمل ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس پہ غور کیا ہے؟ کبھی اس بات کی فکر کی ہے کہ ہم اس دن اپنے سائے کا بندوبست کر لیں؟ انتہائی قابل احترام معزز سامعین گرامی قدر و سامعات معززات، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہت ہی سوچنے والی بات ہے۔ جون کی گرمی میں چند لمحے دھوپ میں گزارنا جان جوکھوں کا کام ہے، دل گھبرانے لگتا ہے،
ڈوبنے لگتا ہے اور انسان یہ چاہتا ہے کہ 1 سیکنڈ سے پہلے مجھے سایہ میسر آ جائے. تو آئیں، کیونکہ یہ دین کامل ہے. یہ دستور، یہ رب ذوالجلال کا آخری پیغام اسلام، یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. نہ صرف اس دنیا میں مکمل ضابطے فراہم کرتا ہے زندگی گزارنے کے لیے، بلکہ آخرت کے لیے بھی یہ ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ آخرت میں آپ کیسے داخل ہوں اور وہاں آپ کی زندگی کیسے ہو اور کس طرح کی زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ وہاں کا بھی لایا عمل دیتا ہے. تو جو حدیث مبارک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، صحیح الجامع الصغیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کل امرئ فی ظل صدقتی، ہر انسان جو دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا ہوگا، یعنی نفلی صدقات کی شکل میں، ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اللہ اکبر. یعنی وہ انسان جس نے اپنی آخرت کے لیے کچھ انویسٹ کیا یا اس کو آخرت کے لیے ریزرو کر لیا، اور وہ وہی ہے جو اللہ کی راہ میں انسان نے خرچ کر دیا، وہ آپ کا بچ گیا، وہ میرا وہ پیسہ بچ گیا اور وہ میرے اور آپ کے کام آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا حتی یقضی بین الناس. دوسری حدیث کے لفظ ہے، انما یستظل المؤمن یوم القیامت فی ظل صدقتی، اور یہ حدیث سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے جس کا نمبر 2384 ہے، کہ مومن جو ہے، اور یہ بات ذہن رکھیں کہ ایماندار اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے کو ہی سایہ فراہم ہوگا. مشرک کو، منافق خالص کو، کافر خالص کو قطعاً یہ سایہ فراہم نہیں ہونے والا. قیامت کے دن جو سایہ فراہم ہوگا وہ ایمان والے شخص کو ہوگا، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا، سچے دل سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا، اس کے ساتھ شرک نہ کرنے والا، دل کے اندر نفاق نہ رکھنے والا ہوگا تو اس کو سایہ ملے گا. تو انما یستظل المؤمن فی ظل یوم القیامت فی ظل صدقتی، تو قیامت کے دن مومن اپنے اللہ کے راہ میں خرچ کیے ہوئے وہ چند روپے جو اس نے دنیا میں اپنی ضروریات کو ایک طرف رکھ کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، یہ خرچ کیا ہوا صدقہ، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال، یہ قیامت کے دن اس کو کیا کرے گا، اس کے سر پہ ایک چھتری بن کے تن جائے گا. اور یہ سایہ اس کو کتنی دیر تک میسر رہے گا؟ پہلی حدیث کے لفظ حتی یقضی بین الناس، لوگوں کے درمیان، تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، یعنی مکمل 50,000 سال تک وہ صدقہ، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے روپے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا سونا چاندی مال، باقی دیگر جو اموال ہیں ان میں سے کوئی بھی جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، کوئی دنیاوی لالچ غرض مقصد اس کے پیش نظر نہیں تھا، وہ انسان خوش قسمت ترین انسان ہے کہ یہ جو صدقہ اس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہوگا، کل قیامت کے دن اس کے سر پہ سایہ فگن ہو جائے گا اور 50,000 سال تک اس کو مکمل سایہ فراہم کرتا رہے گا. تو آئیں میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں اور ماؤں بہنوں بیٹیوں، آئیں اپنے اخراجات میں سے کچھ نہ کچھ بچا کے اللہ رب العزت کے حضور یہ چند تھوڑا سا مال اپنی بہتری کے لیے، قیامت کا جو 50,000 سال کا دن ہے اس دن اپنے سائے کے بندوبست کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں خرچ کر جائیں. اور کل قیامت کا دن جب قائم ہوگا، میدان محشر جب بپا ہوگا، سورج جب 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، لوگ اس کی شدت برداشت نہیں کر سکیں گے، اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور
کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو یہ صدقہ آپ کے سائے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ ضروری کہ آپ نے ہزاروں روپے خرچ کرنا ہے تو پھر ہی صدقہ ہوتا ہے۔ آپ ایک روٹین بنائیں، ایک روٹین ہر ہفتے، دن مخصوص نہیں کرنا، ہفتے کے 7 دنوں میں سے کوئی دن مخصوص نہیں کرنا، کوئی ایک دن، کبھی ہفتہ، کبھی اتوار، کبھی سوار، کبھی منگل بدھ، اسی طرح زیادہ نہیں کر سکتے آپ۔ کیا 10 روپے آپ اپنی جیب سے نکال کے ہر ہفتے کسی غریب مسکین کی ہتھیلی پہ رکھ سکتے ہیں؟ بھائی زیادہ نہیں کرنا، وہ زیادہ کی انتظار میں انسان اس عمل سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ 10-20 روپے ہر ہفتے نکالیں اور کسی مستحق کی ہتھیلی پہ رکھ دیں خاموشی سے، اور اللہ سے یہ نیت کریں کہ اللہ میں کل قیامت کے دن اپنے اس تھوڑے سے مال جو میرے پاس ہے میں خرچ کر کے اپنے لیے سائے کا بندوبست کر رہا ہوں، اس کو قبول فرما اور کل قیامت کے دن مجھے سایہ عطا فرما دے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، 10-20 روپے ہر ہفتے نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، صرف ہے کہ توجہ ہماری اس طرف نہیں ہے۔ تو آپ اپنی توجہ فرمائیں، اپنی روٹین بنائیں، اپنی زندگی کا لائف سٹائل بنائیں کہ ہر ہفتے آپ نے صدقہ لازماً کرنا ہے۔ 10 روپیہ، 20 روپیہ، 30 روپیہ، 50 روپیہ، کوئی ویلیو نہیں ہے 10، 20، 50 کی، لیکن اس کی ویلیو اس دنیا میں اب نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن آپ کو اس کی ویلیو سمجھ آ جائے گی جب یہ صدقہ آپ نے جو اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً، دکھلاوا، شہرت، نمود و نمائش، صحیح کروانے، یہ نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیے ہوگے۔ 10 روپے ہر ہفتے آپ خرچ کریں گے، مہینے کے 40 روپے بنے، اور قیامت کے دن آپ کے لیے یہ سائے کا بندوبست ہو جائے تو آپ کو پھر ویلیو سمجھ آئے گی، اور مجھے اس بات کی قدر تب محسوس ہوگی۔ میرے بھائی، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ اس کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آئیں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہ ہم نے جو کچھ بھی اس ماہ مبارک میں خرچ کیا ہے اور جو اس سے پچھلی گزشتہ زندگی میں خرچ کیا، اللہ اس کو قبول فرما، اور جو ہم نے تیری راہ میں صدقہ کی شکل میں مال خرچ کیا، اللہ اس کو کل قیامت کے دن ہمارے سائے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔